دو جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تم چاہو گے ہمارے باپوں کو بھی جھونکو جہنم میں، اور ماؤں کو بھی جھونکو، اور بیویوں کو بھی، اور اولاد کو بھی، کسی طرح مجھے بچاؤ۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا۔ یہ خود غرضی، وہ نفسا نفسی جو قیامت کے دن ہونی ہے، آج ہونی چاہیے۔ پوری خود غرضی، پوری نفسا نفسی آج ہونی چاہیے۔ اب اسی کے حوالے سے دو آیات کا جوڑا اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ تو ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے، آپ میں سے اکثر کو ازبر ہوگی، لیکن اس کا جوڑا کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ دیکھیے انسان کے دنیاوی رشتے جو ہیں، اہل میں اہل بیت سب سے پہلے، اولاد، باپ، بھائی، قریب قریب رشتے یہی ہے۔ پہلی ذمہ داری اپنی ذات کے بعد آپ پر ان کی ہے۔ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہمارے ہاں چل پڑا ہے، بھاگ دوڑ، دور دراز کی دعوت اور تبلیغ، اور اپنے گھروں کی طرف دھیان نہیں۔ something is wrong somewhere۔ اگر تو خلوص کے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے لیے بھلائی نہ چاہیں گے؟ دو چار کی طرح کی بات ہے، ان سے زیادہ پیارا کون ہوگا؟ اگر ان کی فکر نہیں ہے تو جان لیجئے آپ اپنی شخصیت کے پروجیکشن کے لیے، آپ اپنے نام کو نمایاں کرنے کے لیے، آپ کسی ہوس اقتدار کے اندر مبتلا ہو کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ ورنہ سب سے پہلا معاملہ گھر، اہل و عیال، باپ اور بھائی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تو ہوا مثبت انداز، بچاؤ، اور منفی انداز اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ وہ معاملہ تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، ان کی آخرت کی فلاح کی فکر نہ کرے، وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا ہو گیا۔ وہ تو میں نے کہا پیتھولوجی ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی نہ کوئی کجی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اگر آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے تو ان سے کٹ جانا فرض ہے۔ اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہ بناؤ۔ اگر یہ صورت پیدا نہیں ہو رہی پھر کوئی خرابی ہے۔ کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لٹ مار کے علیحدہ ہو جائیں، کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ گالم گلوچ پر اتر آئے، نہیں، معلوم انہیں ہو جائے کہ یہ اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے۔ پولرائزیشن اگر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ منطقی نتیجہ ہے، ان کے غلط طور اطوار بھی ہوں، ان کے غلط چال چلن بھی ہوں، ان کی زندگی کے غلط رخ بھی ہوں، اور آپ کی محبتیں بھی جو کہ تو قائم ہوں، اور آپ کی شفقتیں بھی جو کہ تو قائم ہوں، تو یا تو آپ میں اللہ کے لیے حمیت اور غیرت نہیں ہے، یا ان کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے، تیسری کوئی شکل موجود نہیں۔
غیرت کا تقاضا ہے۔ میں خاص طور پر تنظیم کے نمایاں ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس سال کا میرا اصل پیغام یہ سمجھیے، اپنے گھروں پر نگاہ ڈالیے، اپنی بیویوں کو دیکھیے۔ یا تو وہ آپ کو بے وقوف اور پاگل اور احمق سمجھتی ہیں، یا پھر وہ صورت ہے کہ آپ کو دفن ہو جانا پسند کرنا چاہیے بنسبت زندہ رہ کر زمین کی پیٹھ پر چلنے کے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ رخ دوسرا ہے؟ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس میں کوئی کوتاہی، کہہ رہے ہیں پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی چلتا جا رہا ہے، سٹیٹس کو ہے۔ یہی بات تو کہی حضور نے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی یہی آئی ان کے علماء کے اندر، کہ وہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے تو تھے لیکن ان کے ساتھ عقل و شرب جاری بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح کی ان کی سوشل محافل ہیں، اسی طرح کے ان کے تعلقات ہیں، اسی طرح کی ان کی دعوتوں میں، ان کی تقریبات میں شرکت ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ رفتہ رفتہ آپ کے اپنے دل کے اوپر زنگ آ جائے گا۔ اس حدیث کے الفاظ غالباً میرا ذہن یہ ہے کہ اس کے بعد دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بے غیرتی اور بے حمیتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں ایک لفظ پولرائزیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں فیصلہ کر دیا جائے، یہ بھی نہیں کہ بغیر اتمام حجت کے کوئی انقطاع اختیار کر لیا جائے، لیکن محسوس ہو جانا چاہیے۔ آگ میں اگر حرارت ہے تو محسوس ہو جائے گی، برف میں اگر ٹھنڈک ہے تو محسوس ہو جائے گی، اور اگر آگ کی حرارت محسوس نہ ہو اور برف کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو تو وہ آگ کی صورت ہے، آگ نہیں، برف کی شکل ہے، برف نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا، اب یہاں پر ذرا سا جو مغالطہ شیطان دیتا ہے، صاحب کفر تو نہیں ہے، کفر کس بلا کو کہتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کا حق ادا کیجئے، وہ تو مشرک اور کافر والدین کے بارے میں بھی کہا گیا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو کفر کا ساتھی ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو کفر کی نوکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو کفر کی چاکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اگر نظام کفر کی چاکری اور نوکری اور اس کی خدمت اسی احساس کے ساتھ ہو رہی ہو کہ جیسے ایک مزدر کے لیے خنزیر کھانا جائز ہے، تب تو صحیح ہے، اور اگر اس کو حلال طیبہ ہنیئا مریئا، اپنی ساری توانائیاں بیچ دیں، اپنی ساری جوانی گلا دی، پوری زندگی، وہ 5 سوال جن کے بارے میں فرمایا گیا، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی گلا دی چاکری میں،